نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیکا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، میں سید شاہ عبدالحق قادری امیر جماعت اہل سنت کراچی آپ تمام خواتین و حضرات سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ کل جو واقعہ ہوا جس میں ایک مخصوص فرقے کی جانب سے حضور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں علی الاعلان جو گستاخی کی گئی، اور اس گستاخی کی وجہ سے پورے شہر کراچی کے سنی مسلمان مضطرب ہیں، اور پورے پاکستان کے سنی مسلمان اور دنیا میں جتنے سنی مسلمان موجود ہیں وہ سب کے سب اضطراب کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ اسی حوالے سے جماعت اہل سنت پاکستان نے ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا اور شہر کراچی میں جو سنی تنظیمات ہیں ان میں کی چیدہ نمائندگی آپ ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، اور الحمدللہ جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کی دعوت پر اور دیگر علماء کرام بھی یہاں پر موجود ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ سارے کے سارے لوگ جانتے ہیں کہ ایک منظم پیمانے کے تحت میرے پیارے ملک پاکستان کو آگ میں جھونکنے کی سازش ہو رہی ہے، اور جو عرب کنٹریز کا حال ہوا وہی حال ملک پاکستان کا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم علماء اہل سنت اپنے جلسوں میں، اپنے خطبات میں ان ساری چیزوں کی نشاندہی گزشتہ کچھ مہینوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے، چیف آف آرمی سٹاف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب سے، اور دیگر جو حکومتی عہدیدار ہیں ان تمام حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اس مسئلے کو سیریس لیں۔ یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے۔ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، خدا نخواستہ پاکستان، اللہ نہ کرے پاکستان کو کچھ ہوا تو یاد رکھیں کہ ہماری زندگی بھی بلکہ ہم سب کی زندگیاں یہ داؤ پہ لگ چکی ہوں گی۔
وہ تمام لوگ، خواہ وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، جو بھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، امت مسلمہ میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرے، فی الفور اس پر ایکشن ہونا چاہیے اور اسے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ جب بھی ماہ محرم آتا ہے، ہمارا مشاہدہ رہا کہ شروع دنوں میں یا اس سے پہلے باقاعدہ ادارے میٹنگز کرتے ہیں اور تمام فرقوں کے علماء کو وہ جمع کرتے ہیں اور مشترکہ ایک لاہ عمل ترتیب دیا جاتا ہے۔ لیکن میں نے اس بار محسوس کیا کہ وفاقی حکومت بھی مخلص دکھائی نہیں دی اور صوبائی حکومتیں بھی مخلص دکھائی نہیں دی، جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا کہ تمام سنی مسلمان اس کی وجہ سے مضطرب ہو گئے۔ میں تمام اقتدار پر موجود لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہماری ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح سے اہل بیت اطہار سے محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، خلفائے راشدین سے محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ کرام ہوں، صحابیات ہوں، اولیاء کرام ہوں، ان سے بھی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول سے، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور اولیاء کرام سے سچی پکی محبت رکھتا ہے، وہ کبھی بھی مر جائے گا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرے گا، اسی طرح سے اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرے گا، اسی طرح سے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی شان میں وہ گستاخی برداشت نہیں کرے گا۔ میں حکومت وقت سے کہنا چاہتا ہوں کہ 2-4 مہینوں سے جو یہ کہانی چل رہی ہے، جس کی نشاندہی ہم بار بار کرتے ہوئے آئے، خدا کے لیے ایسے ظالموں کو لگام ڈالی جائے، اور جس ملعون نے کل صحابہ کرام کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا، آخری اطلاعات یہ ہے کہ اسے گرفتار کر لیا گیا، اور ایک ایس ایچ او صاحب کہ جن کا نام محمود احمد ہے، ان کی مدیت میں ایف آئی آر کاٹی گئی، لیکن اس ایف آئی آر میں بھی سنی مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا گیا، اور وہ ظلم یہ ہے، محترم ناظرین و سامعین، میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور حکمرانوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ظلم یہ کیا گیا کہ اس ایف آئی آر کو آپ انٹرنیٹ سے حاصل کر سکتے ہیں، میرے سامنے بھی یہ ایف آئی آر موجود ہے، ملزم کا یہ فعل ایف آئی آر کے الفاظ ہے، تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295A یہ دفعہ لگائی گئی کہ اس پر یہ دفعہ لاگو ہوتی ہے، جبکہ ہم علماء اہل سنت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک قسم کا یہ مذاق کیا گیا، جس نے یہ کام کیا اس پر 295/A کے بجائے 298/A لگائی جائے، کیونکہ اس نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ میں حکومت وقت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اور ملعون شخص کہ جس کا نام آصف علوی
اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے معاذ اللہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پہلو میں لٹائے ہوئے ہیں، ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر تک اس نے کہہ دیا۔ لیکن حکمرانوں شاباش ہے تمہیں بھی، اب میں شاباش دوں کہ کیا دوں تمہیں کہ ایک آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کافر کہہ رہا ہے، ادارے حرکت میں نہیں آئے، حکومت حرکت میں نہیں آئی، اور سب تماشا دیکھتے رہے، اور پھر اسے منظم منصوبہ بندی کے تحت ملک سے فرار کروا دیا گیا، بجائے اس کے کہ اسے کٹہرے میں لایا جاتا، لیکن اسے خاموشی سے ملک سے فرار کرا دیا گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شخص کے جس نے کل صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی ہے، اسے بھی ملک سے فرار نہ کرا دیا جائے۔ اس لیے علماء اہل سنت، عوام اہل سنت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس کا نام ECL اس میں شامل کیا جائے تاکہ وہ ملک سے فرار نہ ہو سکے۔ اسی طرح سے علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت یہ مطالبہ کرتی ہے، اور ہم نے یہ بات میں تمام ناظرین جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بدھ کے روز دوپہر 3 بجے یہ جو بدھ گزرا، میں نے ان تمام خدشات کا اظہار گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کے سامنے کیا تھا، اور میں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ جو آنکھ جو چنگاری پنجاب میں لگی ہے، سلگی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سندھ میں آ جائے، کراچی میں آ جائے۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگے شاہ صاحب ایسا نہیں ہوگا، ہماری بھرپور نظر ہے اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ قطرات اور بھی میں نے ان کے گوش گزار کیے اور انہوں نے اسے خود سنا بھی، لیکن پتہ نہیں کیوں کہ اس پر خاص طریقے سے توجہ نہیں دی گئی، اور یہ واقعہ گزشتہ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مخصوص فرقہ ہے اور اس کے اوپر ہاتھ بھی کس کا ہے، یہ ادارے تحقیقات کریں کہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ کراچی کے ساتھ، یہ پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جماعت اہل سنت پاکستان کراچی، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا آج، اور اس میں کہا خود انہوں نے کہ کچھ لوگوں نے، کچھ شر پسندوں نے فرقہ واریت کی آنکھ بھڑکانے کی کوشش کی، اس گروہ کے خلاف سختی سے نمٹا جائے گا۔ تو میں عمران خان صاحب سے کہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے، آپ سختی کے ساتھ نمٹے۔ الحمدللہ علماء اہل سنت آپ کی پشت پہ ہوں گے، علماء اہل سنت آپ کے ساتھ ہوں گے، اور ملک پاکستان سے فرقہ واریت اور یہ جو لوگ فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سارے فتنوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ حالات بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کئی لوگ تشدد کے راستے پر نہ چل پڑے، اور یہ میرا شہر کراچی کہ جو آگ و خون کے دریاؤں سے گزرا ہے، ایک ایک دن میں 100 لاشیں اس شہر کراچی نے اٹھائی ہے۔ کرونا کے معاملات سامنے رہے،
بے روزگاری بڑھی، اس کے بعد جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں کا نقصان میرے کراچی کے لوگوں کو اٹھانا پڑا۔ اور اب یہ شرپسند عناصر صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کر کر جو فتنہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، خدا کے لیے اس فتنے کو جلد سے جلد جڑ سے اکھاڑا جائے، فی الفور اعلیٰ سطحی اجلاس بلایا جائے اور ان شرپسند عناصر کے بارے میں فیصلہ کیا جائے۔ جماعت اہل سنت پاکستان نے، یہ سارے علماء موجود ہیں، فیصلہ کیا ہے کہ بدھ 2 ستمبر کو بعد نماز ظہر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کو ایک احتجاجی یادداشت پیش کی جائے گی، اور بروز جمعرات بعد نماز عشاء فوراً انشاءاللہ تبارک و تعالی شہدائے میلاد مسجد میں علماء و مشائخ کا کنونشن انعقاد پذیر ہوگا۔ باتیں کچھ طویل ہو گئیں، لیکن ہم سب کے دل دکھے ہوئے ہیں۔ حکومت ہمارے دکھ کو سمجھے، ادارے ہمارے دکھ کو سمجھیں، ایجنسیاں ہمارے دکھ کو سمجھیں، اور فی الفور اس مسئلے پر کارروائی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ بہت بہت شکریہ۔